بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کربلا داستان صبر و استقلال کی آخری قسط کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر۔ اس قسط میں بیسیکلی ہم 3 چیزوں کے اوپر ڈسکشن کریں گے۔ سب سے پہلے نمبر پہ کہ کربلا کے بعد شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد کون کون سے واقعات پیش آئے۔ دوسرے نمبر پہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے آخری یزید کے خلاف اس کی بیعت کرنے سے انکار کیوں کیا۔ اور تیسرے نمبر پر سب سے اہم ٹاپک کہ یزید کو کافر کہنا کیسا ہے، کیا وہ واقعی کافر تھا یا کہ وہ ایک ظالم مسلمان تھا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ قسط کا آغاز میں ہم لوگ بات کریں گے حضرت امام حسین علیہ السلام کی قربانی کے بعد پیش آنے والے واقعات سے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت صرف ایک فرد کی قربانی نہیں تھی، بلکہ یہ ایک نظریے، ایک حق و باطل کی مار کا آرائی اور امت کی اصلاح کی ایک روشن مثال تھی۔ لیکن یہ واقعہ محرم الاحرام کی 61 ہجری کو کربلا میں ختم نہیں ہوا، بلکہ اس کے بعد ایک نا ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا، ایک تحریک، ایک فریاد اور امت کے ضمیر کو جھنجھوڑ دینے والا تسلسل۔ آپ علیہ السلام کی شہادت کے فوراً بعد یزیدی لشکر نے امام حسین کے اہل خانہ کو قید کر لیا۔ ان میں حضرت زینب بنت علی، حضرت امام زین العابدین جو کہ بیمار تھے اس وقت اور بیماری کی شدت کی وجہ سے لڑائی میں شرکت نہیں کر پائے، خواتین اور بچے بھی شامل تھے۔ یہ قافلہ رسیوں میں جکڑا ہوا کجاوا پالان اونٹوں پر سوار کوفہ اور پھر دمشق میں لایا گیا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور ہرگز یہ خیال نہ کرو کہ اللہ ان ظالموں کے اعمال سے بے خبر ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ اور شام میں حق کی آواز بلند کرتے ہوئے جو خطبہ ارشاد فرمایا وہ تاریخ ساز خطبہ ہے، جس میں آپ نے کوفیوں کی بے وفائی، یزید کے ظلم اور شہدائے کربلا کی حقانیت کو واضح کیا۔ دمشق میں یزید کے دربار میں بھی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام زین العابدین نے حق گوئی کا علم بلند رکھا۔ قرآن کریم کے بعد احادیث مبارکہ میں بھی یہی ارشاد ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے افضل جہاد ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے۔ یزید کی جیت وقتی تھی۔ تاریخ شاہد ہے کہ یزید نے وقتی طور پر اقتدار حاصل کیا، لیکن امام حسین کی شہادت اور اہل بیت کی مظلومیت نے یزید کو امت مسلمہ کی نظروں میں رسوا کر کے رکھ دیا۔ یزید کی حکومت کے خلاف بغاوتیں بڑھنے لگیں، خود شام میں لوگ بیدار ہو گئے، یہاں تک کہ یزید کو اہل بیت کو مدینہ واپس بھیجنا پڑا۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے، اور انجام تو متقین ہی کا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد کوفہ کے وہ لوگ جنہوں نے آپ کی مدد نہ کی اور نادم ہوئے، ان میں توابین کی تحریک چلی، جس نے اپنی جانیں قربان کی۔ بعد ازاں مختار سقفی نے کربلا کے قاتلوں کے خلاف بغاوت کی، جنہیں ایک ایک کر کے کیفر کردار تک پہنچایا گیا۔ مختار سقفی نے ایک ایک اس بندے کو ڈھونڈ کر قتل کیا جو کہ امام حسین علیہ السلام کے شہادت میں، ان کے قتل میں ملوث تھا۔ کربلا کے بعد مسلمانوں میں ظالم حکمرانوں کے خلاف بیداری آئی۔ امت نے جان لیا کہ حق کی راہ قربانی مانگتی ہے، اور حسین نے وہ مثال قائم کی جسے قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ بہرحال اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد جو واقعات پیش آئے وہ اس بات کا ثبوت ہیں کہ ظلم چاہے کتنا بھی طاقتور ہو، ہمیشہ غالب حق ہی آتا ہے۔ قافلہ اہل بیت کی ثابت قدمی، حضرت زینب کی جرت، امام زین العابدین کی حکمت اور کوفہ و شام میں بیداری نے اسلام کی اصل روح کو زندہ کر دی۔ دوسرے نمبر پہ ہم لوگ بات کرنے والے تھے یزید کی حکومت کا اسلامی نظام سے انحراف، یعنی امام حسین علیہ السلام نے یزید کے خلاف آخر بغاوت کی کیوں؟ وہ اس کی بیعت کو قبول کر بھی تو سکتے تھے۔ یزید کی بیعت کو قبول کر لیتے، مدینہ میں رہ کے ان کے پاس ہر طرح کا اقتدار امام حسین کو نصیب ہوتا، وہ سکون کے ساتھ اپنی زندگی کو گزار سکتے تھے، مگر انہوں نے یزید کے خلاف اپنی شاہانہ زندگی، شاہانہ ہی تھی وہ زندگی کہ وہ مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب و جوار میں رہ رہے تھے۔ آپ نے اس آرام و سکون کی زندگی کو ترک کر کے کربلا کی تپتے ریگزاروں میں جا کر یزید کے خلاف آخر علم بغاوت کیوں بلند کیا؟ اس کی کچھ وجوہات میں یہاں پہ پیش کر رہا ہوں،
یزید نے خلافت کو ملوکیت یعنی بادشاہت میں تبدیل کر دیا، جہاں اقتدار موروثی ہو گیا، وراثت کے طور پہ، یعنی باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد اس کا بیٹا۔ اسلامی نظام شورا یعنی مشاورت کو ختم کر دیا گیا اور آمرانہ حکومت قائم کر دی گئی۔ یزید کی ذاتی زندگی، جس میں شراب نوشی، کتوں کے ساتھ کھیلنا وغیرہ اسلامی اخلاقیات کی بالکل خلاف ورزی تھی۔ یزید کی حکومت در حقیقت اسلام کے نام پر ایک سیکولر اور لا دین نظام کی تھی، جہاں قرآن و سنت کے احکام کو پس پشت ڈال دیا گیا تھا۔ یزید اور امام حسین کا تصادم حق اور باطل کا تصادم تھا۔ یہ دو نظریات کی جنگ تھی، جس میں یزید کے پاس طاقت، ظلم اور دنیاوی اقتدار تھا، جبکہ امام حسین علیہ السلام اصولوں، عدل اور اللہ کی حاکمیت کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ اگر امام حسین علیہ السلام یزید کی بیعت کر لیتے تو آج وہ اسلام جو ہم تک پہنچا ہے شاید نہ پہنچ پاتا، اور آج بھی وہی ملوکیت کا نظام ہوتا جو آج سے پہلے یزید نے جس کی بنیاد رکھی تھی۔ گو کہ ابھی بھی اس دور میں بھی یزید موجود ہیں، لیکن ان کے سامنے کھڑے ہونے والا کوئی نہ کوئی حسین بھی موجود ہے۔ لیکن یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یزید کو کافر کہنا کیسا ہے؟ کیا یزید کو کافر کہنا، جیسے کہ ہمارے اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں غصے کے اندر، جب وہ یزید کو گالم گلوچ کر رہے ہوتے ہیں یا اس کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں، تو اکثر اوقات ان کی زبان سے نکل جاتا ہے کہ یزید تو کافر تھا۔ لیکن یزید کے بارے میں یزید ابن معاویہ کو کافر کہنا بالکل بھی درست نہیں، البتہ اسے فاسق، فاجر اور گمراہ قرار دیا جا سکتا ہے، مگر اس کو کافر کہنا یہ بہت ہی غلط بات ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی تم میں سے کوئی ایک شخص دوسرے کو کافر کہتا ہے تو ان میں سے ایک لازمی کافر ہوتا ہے۔ اگر تو وہ جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے وہ کافر ہے تب تو ٹھیک ہے کہ وہ کافر ہو گیا، لیکن اگر وہ اگلا بندہ کافر نہیں ہے تو جو بات کر رہا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تمام مسلمانوں کا اس بات پہ عمومی موقف ہے کہ یزید کافر نہیں تھا، مگر سخت ترین گناہ گار تھا۔ امام ابن تیمیہ، امام نووی، امام ذہبی جیسے علماء اکرام نے یزید کے کفر کا فتویٰ نہیں دیا۔ ڈاکٹر اسرار احمد بھی یزید کو ظالم اور فاسق کہتے ہیں، لیکن صراحتاً کافر نہیں کہتے۔ وجہ یہ ہے کہ یزید نماز روزے کا پابند تھا اور کلمہ گو تھا، لیکن اس کے ظالمانہ اعمال نے اسے فاسق بنا دیا۔ یزید کے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ جو اس نے کیا وہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے خاندان کے قتل کی ذمہ داری کو قبول کرنا تھا۔ اس نے مدینہ پر حملہ کیا جہاں بے گناہ مسلمانوں کو قتل کیا گیا۔ یہ اعمال کبیرہ گناہ ہیں، لیکن ان کی بنیاد پر تکفیر، کافر کہہ دینا کسی کو علماء کے نزدیک یہ درست نہیں ہے۔ اسلام میں کسی بھی مسلمان کو کافر کہنے کے لیے واضح شرائط ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات اور قرآن مجید کے احکامات کی روشنی میں ہمیں کفر کی یہ تعریف ملتی ہے کہ کافر وہ شخص ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو ماننے سے انکار کر دے، جبکہ یزید ملعون تو ہو سکتا ہے، ظالم تو ہو سکتا ہے، فاسق ہو سکتا ہے، فاجر ہو سکتا ہے، آپ جو مرضی اس کو برا بھلا کہہ دیں، لیکن اس کو کافر کہنا ہمارے خود کے ساتھ زیادتی ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جب بھی کسی دوسرے مسلمان کو کافر کہتے ہو تو دونوں میں سے ایک بندہ کافر ہوتا ہے، یا تو وہ جس کو کافر کہا جا رہا ہے، اور اگر اس میں وہ کفر کی جو نشانیاں ہیں وہ پوری نہیں ہوتی تو جو شخص کہہ رہا ہوتا ہے وہ کافر بن جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیں امام حسین کے اس پیغام کو زندہ کرنے کی کوشش کرنی ہے جو انہوں نے کربلا کے میدان میں یزید کے خلاف دیا، جو انہوں نے کربلا میں تیروں، نیزوں اور تلواروں کے سائے میں سجدہ ادا کر کے دیا۔ لیکن ہم آج کیا کر رہے ہیں؟ ہم میں سے اکثر جو مسلمان جو خود کو اہل تشیع کہتے ہیں وہ ماتم کرنے کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کربلا کا حق ادا کر دیا، اور کچھ جو دوسرے مسلمان ہیں وہ سبیل لگانے کے بعد یا دو چار دیگیں امام حسین کے نام پہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر بانٹ دینے کے بعد کہتے ہیں کہ ہم نے وہ حق ادا کر دیا، ہم نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان اقدار کو پامال ہونے سے بچا لیا جن کی حفاظت کے لیے وہ کربلا کے میدان میں گئے تھے۔ لیکن امام حسین کا پیغام یہ نہیں تھا کہ میرے نام پہ سبیل لگا لی جائے، یہ نہیں تھا کہ میرا ماتم کیا جائے، یہ نہیں تھا کہ میرا افسوس کیا جائے، بلکہ امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں صرف اور صرف اس وجہ سے گئے تاکہ وہ رہتی دنیا تک اسلام کا پرچم بلند کر سکیں، تاکہ وہ اپنے دل میں، اپنے
جو اس وقت کے مسلمان تھے بلکہ رہتی دنیا تک کے جو مسلمان تھے ان کو بتا سکیں کہ ظالم کے سامنے کلمہ حق ادا کرنا ہی اصل کامیابی ہے۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ افضل ترین جہاد ظالم حکمران کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو جانے کا نام ہے۔ آج بھی ہمیں اپنے ارد گرد لاکھوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں، بڑھ کے اربوں کی تعداد میں یزید نظر آتے ہیں، مگر حسین نظر نہیں آتا۔ حسین ایک ہے یا دو تھا؟ حسین وہی تھا جو کربلا کے میدان میں شہید ہو گیا، لیکن حسین کے جیسا کردار آج بھی ہم لوگ اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ حسین بن جائیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ حسین ہماری وجہ سے خوش ہوں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ کربلا کے بعد جب میدان حشر ہوگا اس میں امام حسین ہم سے منہ نہ موڑ لیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھ کر یہ نہ کہتے ہیں کہ یا اللہ اس کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں تھا، تو اس کے لیے بہتر ہے کہ ہم اپنے آپ کو اسلام کے لیے، اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے ان احکامات کے مطابق ڈال لیں جو امام حسین نے کربلا کے میدان میں جن کی حفاظت کی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و حدیث کی صورت میں ہمارے سامنے چھوڑے ہیں۔ ہمیں اپنے کردار سے حسین بننا ہے، ہمیں اپنے کردار سے یہ ثابت کرنا ہے کہ ہمارا تعلق حسین سے ہے، یزید کے ساتھ نہیں۔ ہم لوگ کفر کرتے ہیں، ہم لوگ چوری کر لیتے ہیں، ہم لوگ کسی انسان کا دل دکھاتے ہیں، مگر دل دکھانے کے بعد بڑے خوشی سے رہ رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا ضمیر سو چکا ہوتا ہے جو کہ کسی کمزور کے اوپر ظلم کرتا ہے۔ تو ان سب باتوں کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ ہمیں حسین بننا ہے، حسین کے جیسا کردار ادا کرنا ہے، تاکہ ہم یزید کی پیروی کریں۔ تو یہی تھا کربلا کا میدان، کربلا کا پس منظر اور کربلا کی حقیقت۔ امید ہے کہ آپ میں سے شاید کوئی ایک یا دو بندوں نے تو یہ جو قسط ہے یہ پورے کی پوری دیکھی ہوگی۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالی کل سے ہی سوموار سے میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ایسی سیریز کا آغاز کرنے والا ہوں جو شاید ہی آپ نے اس سے پہلے کہیں پہ سنی ہوگی۔ تب تک کے لیے فی امان اللہ، اللہ حافظ۔